یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ ناسک میں مجوزہ کمبھ میلے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کا جائزاتی اجلاس۔ کمبھ میلے کے لیے 4000 کروڑ روپے کے ٹینڈر جاری کرنے کی اطلاع۔ 31 اکتوبر 2026 سے ہوگی کمبھ میلے کی شروعات۔ دہشت گردی کے خلاف بھارت کے صفر عدم برداشت کے پیغام کو عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے مختلف ممالک میں کل جماعتی وفود کی جانب سے بھارت کے موقف کی وضاحت۔ امبا جوگئی کے سوامی وویکانند ٹیچرز کوآپریٹو ادارے میں بدعنوانی کا پردہ فاش، 15 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ آشاڑھی ایکادشی کے لیے سنت گجانن مہاراج کی پالکی کی آج شیگاؤں سے روانگی۔ اور IPL کرکٹ ٹورنامنٹ کے خطاب کے لیے رائل چیلنجرز بنگلورو اور پنجاب کنگز کی ٹیموں میں ہوگا مقابلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت ناسک میں مجوزہ کمبھ میلے کا محفوظ، صاف ستھرے اور مقدس ماحول میں انعقاد کرنے اور میلے میں آنے والے عقیدت مندوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کل ناسک میں کمبھ میلے کے انعقاد سے متعلق ناسک کے 13 بڑے اکھاڑوں کے مہنتوں، سادھو سنتوں، سرکردہ پجاریوں اور مذہبی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ ایک جائزاتی اجلاس میں بات کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ سبھی کے تعاون سے ایک عظیم الشان اور یادگار میلے کا انعقاد کر کے ایک مثال پیش کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کمبھ میلے کے انعقاد کے لیے تمام کاموں کو انجام دینے کی غرض سے 4000 کروڑ روپے کے ٹینڈر جاری کیے گئے ہیں اور مزید 2000 کروڑ روپے کے ٹینڈر جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پھڑنویس نے کہا کہ گوداوری ندی صاف اور ہمیشہ بہتی رہے، یہی کمبھ میلے کا مقصد ہے اور حکومت اس کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ناسک اور ترمبکیشور میں ہونے والے کمبھ میلے میں مقدس غسل کی تاریخوں کا بھی اعلان کیا، جس کے تحت 31 اگست 2026 کو سنہست پرچم کشائی ہوگی، جبکہ پہلا امرت اسنان 2 اگست 2027 کو، دوسرا امرت اسنان 31 اگست 2027 کو اور تیسرا امرت اسنان 11 ستمبر 2027 کو ہوگا۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے کہا ہے کہ زرعی شعبے میں پائیدار اور جامع ترقی کو فروغ دے کر متعدد مواقع سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پوار کل پونے میں ملک کے پہلے زرعی ہیکیتھون کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت صرف خوراک فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ثقافت، ماحولیات اور معیشت کی بنیاد ہے، اور اگر متحد ہو کر کام کرے تو ریاست کی زراعت موجودہ ڈیجیٹل دور میں دنیا کو سمت دینے والی زراعت ثابت ہوگی۔ اس تقریب میں وزیر زراعت مانک راؤ کوکاٹے بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کی زرعی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ان کی پیداواری لاگت کی بچت کرنے کے لیے زرعی شعبے میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انتہا پسندی کے خلاف بھارت کے صفر عدم برداشت کا پیغام عالمی سطح پر پہنچانے کے لیے راشٹروادی کانگریس شرد چندر پوار پارٹی کی رکن پارلیمان سپریا سولے کی قیادت میں ایک وفد مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچا ہے۔ اسی طرح BJP رہنما روی شنکر پرساد کی قیادت والا وفد فرانس، اٹلی اور ڈنمارک کا دورہ مکمل کرنے کے بعد لندن پہنچ گیا ہے۔ روی شنکر پرساد نے یقین ظاہر کیا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف اپنا موقف مؤثر انداز میں پیش کرے گا اور دیگر 3 ممالک کی طرح ہمیں لندن میں بھی تائید حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ BJP رکن پارلیمان بیجینت پانڈا کی قیادت میں ایک وفد اس وقت الجیریا کے دورے پر ہے، جہاں اس وفد نے بھارتی برادری سے بات چیت کی، جبکہ DMK کی رکن پارلیمان کنی موزی کی قیادت میں ایک وفد اسپین کے میڈرڈ پہنچ گیا ہے۔ ملک کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر وزارت دفاع اور MyGov انڈیا ویب سائٹ نے مشترکہ طور پر ملک بھر میں نوجوانوں کے لیے مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا ہے۔ کل سے ان مقابلوں کا آغاز ہو گیا۔ اس کے تحت آپریشن سندور، دہشت گردی کے خلاف بھارت کی پالیسی کا نیا موقف کے موضوع پر ایک مضمون نویسی مقابلہ منعقد کیا گیا ہے۔ اس مقابلے کے پہلے 3 فاتحین میں سے ہر ایک کو 10,000 روپے کے نقد انعام دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی نئی دہلی میں منعقد ہونے والی 78ویں یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کا موقع بھی ملے گا۔ یہ مقابلے سبھی کے لیے ہے اور شرکا ویب سائٹ MyGov پر 30 جون تک رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
کسٹم حکام نے کل ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی طیرانگاہ پر جنگلی جانوروں کی اسمگلنگ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا۔ حکام نے اس کے پاس موجود 52 زندہ اور ایک مردہ جنگلی جانور ضبط کر لیا۔ کسٹم حکام نے اس حوالے سے مصدقہ اطلاع ملنے پر ہوائی اڈے پر جال بچھا کر یہ کارروائی انجام دی۔ بیڑ ضلع کے امبا جوگائی میں سوامی وویکانند ٹیچرز کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی میں مزید ایک بدعنوانی کے بڑے معاملے کا انکشاف ہوا ہے۔ خصوصی آڈیٹر ستیش کاکا صاحب پوکڑے کی جانب سے کیے گئے ٹرائل آڈٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سال 2000 سے 2012 تک ادارے میں مجموعی طور پر 2,29,93,717 روپے کی بدعنوانی کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں 15 افراد کے خلاف امبا جوگائی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ دھوکہ دہی ادارے کے اس وقت کے صدر قریشی مجیب عبدالرحیم کے دور میں ہوئی ہے۔ سماجی انصاف محکمے کے ریاستی وزیر سنجے شرساٹ نے کہا ہے کہ محکمہ سماجی انصاف کے منصوبوں سے حقیقی معنوں میں انسانوں کی تعمیر اور سماج کی ترقی ہو رہی ہے۔ شرساٹ کل سانگلی ضلع کے میرج میں ہاسٹل کی 2 عمارتوں کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ شرساٹ نے کرائے کی عمارتوں میں چلنے والے ہاسٹلز کو مستقبل میں سرکاری عمارتوں میں منتقل کرنے کے لیے کوششیں کرنے کا تیقن بھی دیا۔ آشاڑھی ایکادشی کے لیے سنت گجانن مہاراج کی پالکی آج بلڈانہ ضلع کے شیگاؤں سے روانہ ہوگی۔ اس پالکی میں 700 وارکری شامل ہے۔ پالکی کا یہ 56واں سال ہونے کی مناسبت سے متعدد عقیدت مند پالکی کی تقریب میں شرکت کے لیے شیگاؤں میں موجود رہیں گے۔ تلجا بھوانی مندر کے علاقے میں غیر قانونی طریقے سے پوجا کے سامان فروخت کرنے والوں کے خلاف حفاظتی محکمے نے کارروائی کر کے 21 پوجا کی تھالیاں اور پھلوں کی 1 کیرٹ ضبط کی۔ تلجا بھوانی مندر کے درشن کے لیے آنے والے عقیدت مندوں کو غیر مجاز دکانداروں کی جانب سے دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کرکٹ ٹورنامنٹ کا خطابی مقابلہ کل رائل چیلنجرز بنگلورو اور پنجاب کنگز ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کل کھیلے گئے دوسرے کوالیفائر میچ میں پنجاب کی ٹیم نے ممبئی انڈینز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل مقابلے میں رسائی حاصل کی۔ ممبئی کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 203 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں پنجاب کنگز نے اس ہدف کو 5 وکٹوں کے نقصان پر عبور کر لیا۔ بجلی تقسیم کار کمپنی مہاوترن کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر صفر حادثات مہاوترن صفر حادثات مہاراشٹر کے تصور کے ساتھ کل سے ریاست بھر میں برقی حفاظتی ہفتے کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر کل چھترپتی سمبھاجی نگر زون میں ملازمین کے لیے ایک میراتھن کا انعقاد بھی کیا گیا۔ بدلتے موسم کی وجہ سے مانسون کا سفر تاخیر کا شکار ہوا ہے اور ریاست میں بارش 10 جون تک کم رہے گی۔ محکمہ زراعت نے کسانوں خصوصاً خشک علاقوں میں رہنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی افواہ پر یقین نہ کرتے ہوئے تخم ریزی میں جلد بازی نہ کرے۔ کم از کم 10 جون تک ریاست کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ اس سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اور ودربھ میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ زراعت نے پیشگوئی کی ہے کہ اس خشک موسم میں بوائی اور کاشتکاری پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دنوں میں کوکن کے کچھ مقامات پر اور وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور ودربھ کے کچھ مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ناسک میں مجوزہ کمبھ میلے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کا جائزاتی اجلاس، کمبھ میلے کے لیے 4000 کروڑ روپے کے ٹینڈر جاری کرنے کی اطلاع، دہشت گردی کے خلاف بھارت کے صفر عدم برداشت کے پیغام کو عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے مختلف ممالک میں کل جماعتی وفود کی جانب سے بھارت کے موقف کی وضاحت، امبا جوگائی کے سوامی وویکانند ٹیچرز کوآپریٹو ادارے میں بدعنوانی کا پردہ فاش، 15 افراد کے خلاف مقدمہ درج، آشاڑھی ایکادشی کے لیے سنت گجانن مہاراج کی پالکی کی آج شیگاؤں سے روانگی، اور IPL کرکٹ ٹورنامنٹ کے خطاب کے لیے رائل چیلنجرز بنگلورو اور پنجاب کنگز کی ٹیموں میں ہوگا مقابلہ۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔